السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو آج کے دور میں ہر انسان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ایکسیسنگ دا انٹرنیٹ۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ انٹرنیٹ دراصل کام کیسے کرتا ہے، ہم اپنے گھر یا موبائل میں انٹرنیٹ کو کیسے ایکسیس کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کن سٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ہم جانیں گے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کیا ہوتا ہے، یعنی وہ کمپنیاں جو ہمیں انٹرنیٹ فراہم کرتی ہیں، جیسے نایانٹیل، پی ٹی سی ایل یا جیز۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مختلف انٹرنیٹ کنیکشن ٹائپس جیسے براڈ بینڈ، فائبر، وائی فائی یا ڈیٹا موبائل کس طرح ہمارے ڈیوائسز کو دنیا بھر کے نیٹ ورک سے جوڑتے ہیں۔ ہم سیکھیں گے وائی فائی کنیکشن کیسے بناتے ہیں اور ڈیٹا مینجمنٹ، یعنی اپنے انٹرنیٹ ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے گا۔ لیکن بس اتنا ہی نہیں، ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے دو اہم میڈیکل ٹیکنالوجیز کے بارے میں جو ڈاکٹرز اور ہسپتالوں میں روزانہ استعمال ہوتی ہیں۔ وہ ہے ڈائی کام اور پیکس۔ ڈائی کام ڈیجیٹل امیجننگ اینڈ کمیونیکیشن ان میڈیسن، پیکس پکچر آرکائیونگ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم۔ یہ دونوں سسٹمز مل کر میڈیکل امیجز جیسے ایم آر آئی، ایکس رے اور سی ٹی اسکین کو شیئر، سٹور اور انالیسس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان سب کے کی فیچرز کیا ہیں، یہ سسٹم کس طرح پیشنٹ کیئر کو تیز اور بہتر بناتے ہیں۔ تو ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم انٹرنیٹ سے لے کر ہاسپٹل ٹیکنالوجی تک ہر چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ سادہ انداز میں سمجھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، ایکسیسنگ دا انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ ایک جال ہے جو دنیا کے کروڑوں کمپیوٹرز، موبائلز اور سرورز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اگر آپ گوگل، یوٹیوب یا واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو پہلے آپ کو انٹرنیٹ سے جڑنا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن مراحل سے ہو کر گزرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے آئی ایس پی۔ یہ وہ کمپنی ہوتی ہے جو ہمیں انٹرنیٹ دیتی ہے، جیسے پی ٹی سی ایل ہے، جیز ہے، زونگ وغیرہ کی۔ آئی ایس پی اسٹینڈس فار انٹرنیٹ سروس پرووائڈر۔ It is a company which provides internet service to its customer is called ISP۔ ISP کی فل فارم انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے۔ It is a company، یہ کمپنی ہے which provides internet، جو کہ انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرتی ہے to its customer، اپنے کسٹمر کو، is called ISP، جس کو ہم ISP کہتے ہیں۔ Select an ISP، choose a reliable internet service provider۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی قابل اعتماد انٹرنیٹ سروس پرووائڈر چوز کرنا ہے that offer service، جو آپ کو آفر کر رہا ہو سروس in your area، آپ کے ایریے میں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کانٹیکٹ آئی ایس پی، کسی بھی آئی ایس پی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے۔ کانٹیکٹ آئی ایس پی ٹو سائن اپ فار دا انٹرنیٹ پلان۔ آپ نے ایک انٹرنیٹ پلان بنانا ہے آئی ایس پی کے ساتھ۔ دے ول پرووائڈ یو ود دا نیسیسری ڈیٹیل، جو آپ کو آپ کی ضروری معلومات فراہم کرے گا، سچ ایز یور اکاؤنٹ، کریڈینشیل اینڈ اکوپمنٹ، جیسے آپ کے اکاؤنٹ کی کریڈینشیل یعنی کہ اہم معلومات وغیرہ دے گا۔ انٹرنیٹ کنیکشن ٹائپس۔ انٹرنیٹ کنیکشن ٹائپ، چوز کنیکشن ٹائپ۔ جب آپ آئی ایس پی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے انٹرنیٹ کنیکشن ٹائپ چوز کرنا ہوتا ہے۔ چوز کنیکشن ٹائپ۔ ڈفرینٹ کنیکشن ٹائپس انکلوڈ براڈ بینڈ، مختلف قسم کے کنیکشن ملتے ہیں، جیسے پہلے آپ کے پاس وائر آ جاتا ہے، وائر میں ڈی ایس ایل کیبل، فائبر، ڈی ایس ایل کیبل فائبر آ جاتا ہے، سیٹلائٹ، پھر وائرلیس میں وائی فائی، موبائل ڈاٹا آ جاتا ہے۔ انسٹال ماڈم یا راؤٹر، انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے ماڈم یا راؤٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ آن یور کنیکشن ٹائپ۔ انسٹال ماڈم، راؤٹر اور 64 کمبینیشن ڈیوائس پرووائڈ بائی یور آئی ایس پی۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کنیکشن ٹائپ بنانا ہے، جیسے آپ ماڈم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، راؤٹر کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، یا کمبینیشن ڈیوائس پرووائڈ، یا کوئی کمبینیشن ڈیوائس جو پرووائڈ کرے آپ کو آئی ایس پی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنیکٹ ہارڈ ویئر۔ کنیکٹ ہارڈ ویئر، اس کے بعد آپ نے کنیکشن بنانا ہوتا ہے کسی ڈیوائس کے ساتھ۔ یوز ایتھرنیٹ کیبل اور کنیکٹ وائرلیس، یوز کر سکتے ہیں ایتھرنیٹ کیبل یا کنیکٹ وائرلیس ٹو یور راؤٹر، اور اسٹیبلش کر سکتے ہیں کنیکشن کو۔ پاور آن ڈیوائس، پاور آن یور ماڈم، آپ ماڈم کو پاور دیں گے، راؤٹر اینڈ کمپیوٹر اور دا ادر ڈیوائس کنیکٹنگ ٹو دا انٹرنیٹ، انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ ماڈم یا راؤٹر کو پاور دیں گے۔ وائی فائی کنیکشن، سلیکٹ وائی فائی نیٹ ورک اف یو آر یوزنگ وائی فائی، اگر آپ وائی فائی استعمال کرتے ہیں، سلیکٹ یور نیٹ ورک فرام دا اویلیبل آپشن، اگر آپ وائی فائی استعمال کرتے ہیں آپ کو آپشن اویلیبل ہے، اس کو سلیکٹ کریں۔ جب آپ نے نیٹ ورک چوز کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس کا پاسورڈ لگانا ہوتا ہے۔ وائرڈ کنیکشن، کنیکٹ ایتھرنیٹ کیبل فار وائرڈ کنیکشن، کنیکٹ آن ایتھرنیٹ کیبل فرام یور ڈیوائس ٹو دا راؤٹر اور ماڈم۔ آپ نے کنیکشن بنانے کے لیے ایتھرنیٹ کیبل کو اپنی ڈیوائس کے ساتھ یا راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ موبائل ڈاٹا کنیکشن، انیبل موبائل ڈاٹا، آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے لیے موبائل کا ڈاٹا استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی وائی فائی کنیکشن لے سکتے ہیں۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے پاس وائرلیس کنیکشن ہے۔ ورکنگ آن دا انٹرنیٹ، ویب براؤزر، جب آپ نے کنیکشن بنا لی انٹرنیٹ کے ساتھ، اب وہ کہتا ہے اب آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں ورکنگ ہوگی۔
कैसे होगी। ओपन ब्राउज़र, उसके बाद आप क्रोम की सर्च बार में अपनी वेब साइट का URL टाइप करें और एंटर प्रेस करें। इसमें वो कहता है कि किसी भी मालूमात को आप एक्सेस कर सकते हैं कोई भी सर्च इंजन इस्तेमाल करके, जैसे गूगल या बिंग वगैरह। फर्स्ट स्टेप में आता है चूज़ ISP। फर्स्ट आपने ISP चूज़ करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है मॉडेम या राउटर। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे मॉडेम या राउटर, उसके बाद आपने डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाना। कोई भी डिवाइस हो सकती है, आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जब आपके पास एक्सेस आ जाती है इंटरनेट की, उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। कभी सोचा है कि इंटरनेट आखिर हमारे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है? इसमें आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। पहले हमारे पास कंप्यूटर है, फिर मॉडेम, फिर फोन लाइन, फिर ISP और फिर इंटरनेट। सबसे पहले होता है कंप्यूटर या लैपटॉप। ये वो डिवाइस है जिस पर हम यूट्यूब देखते हैं, गूगल करते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लेकिन ये अकेला इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता। तो इसके लिए हमें मॉडेम चाहिए। नंबर 2 पे मॉडेम आता है। ये एक ऐसा खास आला है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। मॉडेम बिल्कुल एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो कंप्यूटर की ज़बान को इंटरनेट की ज़बान में बदल देता है और वापस भी करता है। नंबर 3 पे आता है फ़ोन लाइन। मॉडेम एक फ़ोन लाइन या केबल के ज़रिए बाहर की दुनिया से जुड़ता है। ये लाइन डाटा के सफ़र का रास्ता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी एक पाइप के ज़रिए बहता है। अब आते हैं ISP की तरफ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी है जो हमें इंटरनेट फ्राहम करती है, मसलन जैज़, ज़ोंग, एयरटेल, PTCL वगैरह। ये कंपनी अपने लाइनों के ज़रिए इंटरनेट सिग्नल्स आपके घर के मॉडेम तक भेजती हैं। नंबर 5 पे आता है इंटरनेट। और आखिर में ये सब कुछ मिलकर आपको दुनिया भर से जोड़ता है। अब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, जहाँ से आप लाखों वेबसाइट्स, ऐप्स, गेम्स, वीडियोस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया, log into account. Access social media platforms like Facebook, Twitter by logging into your account. Log into account के ज़रिए आप अपने सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे Facebook, Twitter वगैरह। पोस्ट एंड इंटरेक्ट, शेयर पोस्ट, कमेंट्स एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। आप वहाँ अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, दूसरों के पोस्ट पर कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यूज ऑनलाइन टूल, एक्सेस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन लाइक गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट 365 के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ज्वाइन मीटिंग, यूज कॉन्फ्रेंसिंग टूल जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम टू ज्वाइन वर्चुअल मीटिंग एंड कोलैबोरेट। आप जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे टूल्स के जरिए ऑनलाइन मीटिंग या क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। विजिट ई कॉमर्स साइट, एक्सप्लोर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स टू ब्राउज एंड परचेज प्रोडक्ट्स। आप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए वेबसाइट्स जैसे दराज, अमेजॉन या अली एक्सप्रेस पर जा सकते हैं, जहां आप मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। एंटर पेमेंट, एंटर सिक्योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांजैक्शन। ख़रीदारी करते वक्त आपको अपनी अदायगी की मालूमात दर्ज करनी होती है, जैसे जायज़ कैश, ATM नंबर या इजी पैसा वगैरह। हमेशा यकीन करें कि आप जो मालूमात दे रहे हैं वो महफूज वेबसाइट पर हों। सिक्योरिटी कंसिडरेशन, यूज़ सिक्योर वेबसाइट, इंश्योर वेबसाइट, यूज़ HTTPS। जो भी आप ऑनलाइन ख़रीदारी करें तो सिर्फ HTTPS से शुरू होने वाले वेबसाइट्स इस्तेमाल करें, स्पेशली फॉर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये वेबसाइट्स आपकी मालूमात को महफूज रखती हैं। कीप सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, ब्राउज फॉर सिक्योरिटी। अपना एंटीवायरस और ब्राउज़र हमेशा अपडेट रखें ताकि आप किसी भी हैकर या वायरस से महफूज रहें। इसमें वो ये कहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग आज के दौर में बहुत आम है। आप आसानी से दराज या अमेजोन जैसी वेबसाइट पर जाकर चीज़ें खरीद सकते हैं। बस ध्यान रखें वेबसाइट्स के एड्रेस के HTTPS हो, क्योंकि ये आपकी मालूमात को महफूज रखता है। और हाँ, अपने मोबाइल या लैपटॉप का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें ताकि आप महफूज रहें। डेटा मैनेजमेंट, बी माइंडफुल ऑफ डेटा यूजेज, बी वेयर ऑफ योर डाटा यूजेज। मोहतात रहें अपने डेटा के इस्तेमाल में, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू हैव लिमिटेड डाटा प्लान। अगर आपके पास डाटा लिमिटेशन बहुत कम है, अगर आपके पास लिमिटेड डाटा प्लान है तो ख्याल रखें इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप वाईफाई की बजाय मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीडियोज़ देखने या डाउनलोड करने से आपका डाटा जल्द ख़त्म हो सकता है। सिक्योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन अनसिक्योर वेबसाइट्स। अपनी ज़ाती मालूमात जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड या बैंक की तफसीलात कभी भी ऐसी वेबसाइट्स पर ना डालें जिन पर HTTPS ना लिखा हो। ये वेबसाइट महफूज नहीं होती और आपका डाटा चोरी हो सकता है। ट्रबल शूटिंग, मसाइल का हल करना, चेक कनेक्टिविटी। इफ़ यू फेस इश्यूज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, राउटर एंड डिवाइस। अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले अपने वाईफाई, राउटर या मोबाइल डाटा को चेक करें। कभी कभी राउटर बंद करके दोबारा ऑन करने से भी मसला हल हो जाता है। कॉन्टैक्ट ISP सपोर्ट, इफ़ प्रॉब्लम परसिस्ट कॉन्टैक्ट योर ISP कस्टमर सपोर्ट assistance. By following these steps, you can access contact work on the internet for various purposes from browsing, communication to online collaboration and entertainment. अगर फिर भी मसला हल ना हो तो ISP
انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یعنی انٹرنیٹ کمپنی PTCL، نیا ٹیل، جیز، زونگ سے رابطہ کریں، وہ آپ کی ٹیکنیکل پرابلم حل کرنے میں مدد کریں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت اپنے ڈاٹا کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر اگر آپ کے پاس لمیٹڈ پیکیج ہے۔ کبھی بھی غیر محفوظ ویب سائٹس پر اپنی ذاتی معلومات نہ دیں، اور اگر انٹرنیٹ کام نہ کرے تو سب سے پہلے اپنا راؤٹر چیک کریں، اور مسئلہ برقرار رہے تو اپنے انٹرنیٹ پرووائڈر سے رابطہ کریں۔ ڈائیکم سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو ہسپتالوں میں تصویریں سنبھالنے اور آگے بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایکس رے، MRI یا CT اسکین جیسی تصویریں۔ تو ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اس کی۔ ڈائیکم از اے اسٹینڈرڈ کمیونیکیشن پروٹوکول۔ ڈائیکم جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ کمیونیکیشن پروٹوکول ہے، یعنی کہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک دوسرے سے۔ یوزڈ ان ہیلتھ کیئر ٹو ٹرانسمٹ، جو ہیلتھ کیئر میں استعمال ہوتا ہے، جو ٹرانسمٹ کرتا ہے، اسٹور اینڈ شیئر میڈیکل امیجز، یعنی کہ امیجز کو اسٹور کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، اینڈ ایسوسیٹڈ انفارمیشن، اور معلومات کو ایسوسیٹ کرتا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ میں آتا ہے ورک فلو۔ فرض کرو ایک مریض کا ایکس رے لیا گیا ہے، اب وہ تصویر ڈائیکم سسٹم میں جاتی ہے اور وہاں سے ڈاکٹر کے کمپیوٹر تک پہنچتی ہے، یعنی ڈائیکم مشین سے ڈاکٹر تک تصویریں صحیح ترتیب میں پہنچانا، اسی کو کہتے ہیں ورک فلو۔ انٹروپریبلٹی مشینوں کی دوستی۔ کچھ ہاسپٹلز میں مختلف کمپنیوں کی مشینز ہوتی ہیں، ایک سائمنز، فلپس ہوتی ہے، سیمنز ہو سکتی ہیں۔ اب اگر سب کی لینگویج الگ ہو تو ایک امیج دوسری مشین نہیں پہچان پائے گی، لیکن ڈائیکم ایک مشترکہ زبان دیتا ہے تاکہ سب مشین ایک دوسرے سے بات کر سکیں، یعنی ڈائیکم سب کو دوست بنا دیتا ہے۔ آرکائیونگ تصویر کا خزانہ۔ اب فرض کرو کسی مریض کا ایکس رے آج لیا گیا ہے اور اگلے سال ڈاکٹر کو دوبارہ وہی تصویر دیکھنی ہے، تو ڈائیکم سسٹم وہ تصویر محفوظ رکھتا ہے، جب چاہو نکالو دیکھ لو، اسی کو کہتے ہیں آرکائیونگ، یعنی تصویروں کو محفوظ کرنے کا خزانہ۔ کلاؤڈ آن لائن ذخیرہ۔ پہلے میڈیکل تصویریں صرف ہاسپٹل کے کمپیوٹر میں ہوتی تھیں، لیکن اب ڈائیکم امیجز کلاؤڈ پر رکھی جاتی ہیں، مطلب انٹرنیٹ پر ایک محفوظ جگہ کلاؤڈ۔ اب چاہے مریض کراچی میں ہو یا ڈاکٹر لاہور میں، مریض کی تصویر دیکھ سکتا ہے صرف ایک کلک پر۔ AI آن ریمپ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد۔ اب ڈائیکم سسٹم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI بھی شامل ہو گئی ہے۔ AI تصویر کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ انفیکشن کہاں ہے یا فریکچر کہاں ہوا ہے، یعنی اب ڈائگنوزز اور بھی زیادہ آسان ہو گئی، یعنی یہ AI آن ریمپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کی فیچرز، اہم خصوصیات۔ اسٹینڈرڈائزیشن۔ ڈائیکم انشورس اسٹینڈرڈائزیشن ان میڈیکل امیجنگ، الاؤ انٹرپریبلٹی بٹوین ڈفرنٹ امیجز، ڈیوائسز اینڈ سسٹمز۔ ڈائیکم طبی تصویروں میں ایک معیار قائم کرتا ہے تاکہ مختلف آلات اور سسٹمز آپس میں کام کر سکیں۔ اسٹرکچر ڈیٹا۔ اٹ انکلوڈ بوتھ امیجز ڈیٹا اینڈ اسٹرکچر میٹا ڈیٹا۔ It includes both image data and structure metadata, provide information about the patient study and imaging parameters۔ اس میں تصویر کے ساتھ منظم معلومات بھی شامل ہوتی ہے، جیسے میٹا ڈیٹا، مریض کا نام، تاریخ۔ ملٹی موڈیلٹی سپورٹ۔ ڈائیکم سپورٹ ویریس امیجنگ موڈیلٹیز such as X-ray، CT scan، MRI and more۔ ڈائیکم مختلف طرح کی مشینوں کو امیجز وغیرہ جیسے X-ray، CT scan، MRI کو سپورٹ کرتا ہے۔ نیٹ ورک کمیونیکیشن enables the exchange of medical images and information between different devices and healthcare system۔ یہ تصاویر اور معلومات مختلف ڈیوائسز اور ہسپتال کے سسٹمز کے درمیان بھیجنے کی سہولت دیتا ہے۔ بینیفٹس۔ interoperabilities among different medical images, devices and system allow seamless communication and data exchange۔ interoperability میں مختلف امیجز، ڈیوائسز اور سسٹمز آپس میں بغیر رکاوٹ کام کرتے ہیں۔ consistency۔ standard data format ensure consistency in handling medical images across diverse platforms and software۔ Consistency۔ Standard data format ensure consistency in handling medical images across diverse platforms and software۔ Consistency میں ایک ہی اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہونے سے تصاویر کو ہر جگہ ایک ہی طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسٹینڈرڈائزیشن مطلب معیار بنانا۔ سب مشینز اور سافٹ ویئر ایک ہی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اسٹرکچر ڈیٹا، تصویروں کے ساتھ معلومات بھی، یعنی تصویر کے ساتھ چھپی ہوئی معلومات بھی ہوتی ہے، جیسے مریض کا نام، تاریخ، مشین کی سیٹنگز وغیرہ۔ ملٹی موڈیلٹی سپورٹ، ہر طرح کی تصویر سنبھالنا۔ اس کا مطلب ہے MRI، CT اسکین، ڈائیکم، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سب کو سنبھالتا ہے یہ۔ نیٹ ورک کمیونیکیشن، تصاویر بھیجنا اور وصول کرنا۔ ڈائیکم تصاویر نیٹ ورک، انٹرنیٹ یا اسپتال کے لین کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہیں۔ بینیفٹس۔ انٹروپریبلٹی کا مطلب ہوتا ہے سب کا ساتھ، مختلف کمپنیوں کے آلات ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ انٹروپریبلٹی میں ہسپتال آسانی سے نئے آلات شامل کر سکتے ہیں اور ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں۔ کنسسٹنسی، ایک جیسا طریقہ کار، ہر جگہ ایک ہی فارمیٹ ہونے کی وجہ سے ڈیٹا ہینڈلنگ، ویونگ اور رپورٹنگ کا طریقہ یکساں رہتا ہے۔
یعنی کہ ایرر کم، ٹریننگ آسان اور رپورٹنگ تیز ہو جاتی ہے۔ اب اس پکچر میں دیکھیں ڈائیکوم اینڈ پیکس۔ ڈائیکوم کا مطلب ہوتا ہے ڈیجیٹل امیجنگ اینڈ کمیونیکیشن ان میڈیسن۔ یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ سسٹم ہے جو ہسپتالوں میں ایکس رے، ایم آئی آر یا سی ٹی اسکین جیسی تصاویر کو محفوظ، شیئر اور سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ پیکس یعنی پکچر آرکائیونگ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم، یہ ڈائیکوم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہ تمام میڈیکل تصاویر کو ایک جگہ سٹور کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہیں سے بھی آن لائن ایکسیس کر کے رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، جس سے علاج تیز اور بہتر ہو جاتا ہے۔ PACS Picture Archiving and Communication System Definition: PACS is a comprehensive system designed to store, retrieve, distribute, display medical images in healthcare environment. PACS ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم ہے جو ہسپتالوں میں ایکس رے، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین جیسے میڈیکل تصویروں کو اسٹور کرتا ہے، ریٹرائیو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے، ڈسٹریبیوٹ یعنی شیئر کیا جا سکتا ہے، اور ڈسپلے یعنی کہ دکھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تصویریں فلموں پر رکھی جاتی تھی جو آسانی سے خراب بھی ہو جاتی تھی یا گم بھی ہو جاتی تھی، مگر پیکس کی مدد سے اب سب تصویروں کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کی فیچرز: امیجز اسٹوریج: پیکس سینٹرلائز دا اسٹوریج آف میڈیکل امیجز ریپلیسنگ ٹریڈیشنل فلم بیسڈ اسٹوریج سسٹم۔ امیج اسٹوریج تصویروں کا خزانہ: پیکس ایک مرکزی جگہ ہے جہاں تمام میڈیکل تصویریں رکھی جاتی ہیں۔ اب ہر مریض کی ایکس رے یا ایم آر آئی فلم الگ رکھنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ڈیجیٹل اور محفوظ ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی مریض کا ایکس رے آج کیا گیا ہے تو وہ تصویر کمپیوٹر میں سیو ہو جائے گی اور مستقبل میں ڈاکٹر اسے آسانی سے دوبارہ دیکھ سکتا ہے۔ ویب بیسڈ ایکسیس، آن لائن رسائی: پرووائڈ ویب بیسڈ ایکسیس ٹو میڈیکل امیجز، الاؤ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ٹو ویو اینڈ انالائز امیجز ریموٹلی۔ ویب بیسڈ ایکسیس، آن لائن رسائی: پرووائڈ ویب بیسڈ ایکسیس ٹو میڈیکل امیجز، الاؤ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ٹو ویو اینڈ انالائز امیجز ریموٹلی۔ پیکس انٹرنیٹ کے ذریعے چلتا ہے، اس لیے ڈاکٹرز اور نرسز کہیں سے بھی مریض کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ اب مثال لیتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر گھر پر بیٹھا ہے تو وہ موبائل یا لیپ ٹاپ سے مریض کا ایم آر آئی یا اسکین دیکھ سکتا ہے۔ انٹیگریشن ود ڈائیکوم: Integration with DICOM: PACS integrates with DICOM for the standardized integration with DICOM: PACS integrate with DICOM for the standardized communication and storage for medical images. Integration with DICOM یعنی DICOM کے ساتھ تعلق۔ DICOM ایک خاص سسٹم ہے جو مشینوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جس میں اکثر ایکس رے، ایم آر آئی آتی ہے تاکہ تصویریں ایک ہی فارمیٹ میں اور ہر جگہ آسانی سے کھل سکیں۔ DICOM تصویریں بناتا ہے اور پیکس ان تصویروں کو محفوظ، سنبھالنے اور دکھانے کے کام آتا ہے۔ ورک فلو مینجمنٹ: اسٹریم لائنز دا ورک فلو بائی فیسیلیٹیٹنگ دا مینجمنٹ اینڈ ریٹرائیو آف میڈیکل امیجز اینڈ ریلیٹڈ انفارمیشن۔ ورک فلو مینجمنٹ یعنی کام کے بہاؤ کو آسان بنانا۔ پیکس اسپتال کے کام کو منظم کرتا ہے، ڈاکٹر، نرس اور ٹیکنیشین سب ایک ہی سسٹم سے تصویریں دیکھ سکتے ہیں، جس سے وقت بچتا ہے اور علاج جلد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایکس رے مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر فوراً سسٹم پر تصویر دیکھ لے تو اسے مرض کے علاج کے فیصلے میں دیر نہیں کرنی پڑتی۔ یعنی کہ مختصر اگر سمجھا جائے پیکس کے کیا فائدے ہیں: اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے، ڈاٹا بھی محفوظ ہو جاتا ہے، آسان رسائی بھی ہو جاتی ہے اور علاج بھی بہتر ہوتا ہے۔ کمپوننٹس: امیج ایکوزیشن سسٹم کیپچر میڈیکل امیجز فرام ویریس موڈیلٹیز۔ یہ نظام ہسپتالوں میں میڈیکل تصویریں محفوظ کرنے، دیکھنے اور شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ پیکس ایک ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے جو ہسپتالوں میں بننے والے تمام میڈیکل تصویریں جیسے الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، ایکس رے، ایم آر آئی وغیرہ ڈیجیٹل فارم میں محفوظ کر لیتا ہے۔ پہلے یہ تصویریں فلم پر رکھی جاتی تھی، لیکن اب پیکس نے سب کو ڈیجیٹل اور آسان بنا دیا ہے۔ تو امیج ایکوزیشن سسٹم یہ وہ حصہ ہے جو مشینوں سے تصویریں حاصل کرتا ہے۔ مثلاً جب آپ کا ایکس رے ہوتا ہے تو تصویر خود بخود پیک میں چلی جاتی ہے۔ آرکائیو سرور اسٹورز اینڈ ریٹرائیو میڈیکل امیجز، اس میں اسٹور کی جاتی ہے، ریٹرائیو کی جاتی ہیں میڈیکل امیجز ان سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری تصویریں محفوظ رہتی ہیں، ڈاکٹر جب چاہیں پرانی تصویریں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ورک اسٹیشن الاؤ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ٹو ویو، انٹرپریٹ اینڈ انالیسس میڈیکل امیج۔ یہ وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جن پر ڈاکٹر تصویریں دیکھتے ہیں اور زوم کرتے ہیں اور ان کا انالیسس کرتے ہیں، یعنی تجزیہ کر کے رپورٹ بناتے ہیں۔ نیٹ ورک انفراسٹرکچر فیسیلیٹیٹ دا کمیونیکیشن بٹوین ڈفرینٹ کمپوننٹس۔ یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کمیونیکیشن کو مختلف کمپوننٹ کے درمیان۔ یہ تمام مشینوں، سرور، کمپیوٹر کو آپس میں جوڑتا ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تصویریں آسانی سے بھیجی جا سکیں۔ بینیفٹس دیکھ لیتے ہیں۔ Efficient data management. PACS improves the efficiency of managing and accessing large volume of medical images. PACS سے ہسپتالوں میں ہزاروں تصویریں آسانی سے منظم اور محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ پہلے جہاں فائلوں کے ڈھیر ہوتے تھے، اب صرف ایک کلک پر سب کچھ مل جاتا ہے، یعنی کہ ڈیٹا مینجمنٹ میں ایفیشنسی ہوئی ہے۔ PACS نے امپروو کی ہے ایفیشنسی مینیجنگ، ایکسیسنگ یعنی کہ ایکسیس ہوا ہے لارج والیوم آف میڈیکل امیج۔ ریموٹ ایکسیس انیبل ریموٹ ویو اینڈ رپورٹنگ
fostering collaboration among healthcare professionalism۔ اس میں وہ کہتا ہے ڈاکٹر اب دنیا کے کسی بھی کونے سے مریض کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، مثلا ایک ڈاکٹر لاہور میں بیٹھا ہے اور کراچی کے مریض کا MRI دیکھ سکتا ہے۔ انہینس پیشنٹ کیئر، انہینس پیشنٹ کیئر میں ایکسلریٹ دا اویلیبلٹی آف میڈیکل امیجز لیڈنگ ٹو فاسٹر ڈائگنوز اینڈ ٹریٹمنٹ ڈیسیجن۔ اس میں وہ کہتا ہے ایک تو جب میڈیکل امیجز کی اویلیبلٹی ہوگی، بیماری کی تشخیص جلدی ہوگی اور اس کا علاج جلدی ہوگا۔ جب تصویریں فوراً دستیاب ہوں تو علاج میں دیر نہیں ہوتی، ڈاکٹر جلدی فیصلہ کرتے ہیں اور مریض کو بہتر دیکھ بھال دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جلدی فیصلہ کرتے ہیں اور مریض کو بہتر دیکھ بھال ملتی ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیکس سسٹم نے میڈیکل دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کی مدد سے ہسپتالوں میں کام تیز، مؤثر، محفوظ ہو گیا ہے۔ یہی جدید ٹیکنالوجی مستقبل کے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے بہتر ہے۔